سورہ صف آیت نمبر 8۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس آیت کی تفسیر محمد بن فضیل کو اس طرح بتاتے ہیں، وہ لوگ منہ سے پھونک مار کر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برائی کیوں نہ مانے۔ سورہ صف آیت نمبر 9۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو اس کے وسیع کی وسعت کے بارے میں حکم دیا، وہی دین حق ہے تاکہ اس سے تمام ادیان پر غالب کر دے قائم علیہ السلام کے ذریعے۔ احسان۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے انجام کار کا منتظر ہے، تو آپ بھی انتظار کیجیے، پھر تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدھی راہ سے مراد حضرت قائم علیہ السلام ہے، اور ہدایت سے مراد ان کی اطاعت کی طرف ہدایت ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
دیکھوں تو اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایسا ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ نکال دے؟ سورہ ملک آیت نمبر 30۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت قائم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا اگر تم پاؤ کہ تمہارا امام غائب ہے اور تم نہ جان سکو کہ وہ کہاں ہے تو تم کہاں سے امام ظاہر پاؤ گے جو تمہیں زمین اور آسمان کی خبریں سنائے اور اللہ کے حلال اور حرام کی تعلیم دے؟ باخدا اس آیت کی تعبیر نہیں ہوئی ہے اور اس کی تعبیر اس وقت ممکن بھی ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا نماز روزہ بھی باقی، اذان بھی باقی ہے۔ نماز روزہ بھی باقی ہے، اذان بھی باقی ہے، طفیل پنجتن میں سارا جہاں باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ طفیل پنجتن میں سارا جہاں باقی ہے۔ ظہور ہوگا کب ان کا جو میرے ہادی ہے، اس انتظار میں ہی صبح شام باقی ہے، اس انتظار میں ہی صبح شام باقی ہے۔ اسی مثل عیسائی میں بلانا چاہوں گا اختر رضا صاحب روایت اور کلام پیش کریں، ایک آواز بلند سے آج کے جشن کے پہلے آپ سبھی کو بہت بہت مبارکباد۔ علی کے لال شہر مشرقین سے مانگو، علی کے لال شہر مشرقین سے مانگو، دعائے فاطمہ زہرا کے چین سے مانگو، اور سبق یہ ہم کو دیا ہے نبی کی بیٹی نے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو۔ اس شہر سرور کیا وہ ہوا ہے، شہر سرور کیا وہ ہوا ہے، ہر بلا اور ہے کربلا اور ہے، ہر بلا اور ہے کربلا اور ہے، کہ آل احمد کہاں اور سقا اور صحابہ کہاں، آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں، بانٹنا اور ہے لوٹنا اور ہے، بانٹنا اور ہے لوٹنا اور ہے، کہ دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے، دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے، دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے، ہاتھ سے اور ہے معجزہ اور ہے، ہاتھ سے اور ہے معجزہ اور ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ اے مبارک بتا کیا تماشا ہے یہ، اے مبارک بتا کیا تماشا ہے یہ، اے مبارک بتا کیا تماشا ہے یہ، آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے، آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے۔ یہ در ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر پھول تو پھول رہے، اپنا سر بھی چڑھا دو تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ ساتھ پھولوں کے چادر چڑھاؤ یہاں، ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں، ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں، مقبرے اور ہیں کربلا اور ہے، مقبرے اور ہیں کربلا اور ہے۔ اور آخر شعر دیکھیں
ساتھ پھولوں کے چادر چڑھاؤ یہاں مقبرے اور ہے کربلا اور ہے کہ خان شاہی کہاں اور تبرک کہاں خان شاہی کہاں اور تبرک کہاں خان شاہی کہاں اور تبرک کہاں لذتیں اور ہیں ذائقہ اور ہے لذتیں اور ہیں ذائقہ اور ہے نعرہ سلوات کہ مثلِ زلفِ شب امید بکھر کر دیکھیں مثلِ شب امید بکھر کے دیکھیں عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھو عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھو کہ سوچتا ہوں کہ بھلا رسم عریضہ کب تک سوچتا ہوں کہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں اس برس خود ہی میں مہدی کے مددگاروں مہدی کے وفاداروں مہدی کے مددگاروں مہدی کے وفاداروں تیرے مولا بلاتے ہیں آ جاؤ مہدی کے مددگاروں مہدی کے وفاداروں کربلا کے فضاؤں میں وہ نینوا کی گٹاؤں میں وہ کربلا کے فضاؤں میں وہ نینوا کی گٹاؤں میں وہ شاہ شہداء کی بس ایک صدا آج تنہا ہے آ جاؤ مہدی کے مددگاروں مہدی کے وفاداروں کیا بنو گے نہ قلب سلیم کیا بنو گے نہ ملک عظیم کیا بنو گے نہ قلب سلیم کیا بنو گے نہ ملک عظیم کیا بنو گے نہ حق کے ندیم لے کے اوروں کو آ جاؤ مہدی کے مددگاروں مہدی کے تیرے مولا بلاتے ہیں آ جاؤ مہدی کے مددگاروں مہدی کے وفاداروں
जहाँ की मांगता है नेमत हुसैन से, दोनों जहाँ की मांगता है नेमत हुसैन से, कम ज़र्फ़ मांगता रहा बैत हुसैन से, कम ज़र्फ़ मांगता रहा बैत हुसैन से। कैसे भी जाना चाहते हो जन्नत में ठीक है, कैसे भी जाना चाहते हो जन्नत में ठीक है, लेनी पड़ेगी पहली इजाजत हुसैन से, लेनी पड़ेगी पहली इजाजत हुसैन से। बागे फिदक को छीनने वाले जिनाएंगे, बागे फिदक को छीनने वाले जिनाएंगे, हिम्मत है छीन लो ये विरासत हुसैन से, हिम्मत है छीन लो ये विरासत हुसैन से। अली इब्न अबू तालिब का जो चर्चा नहीं करते, चर्चा नहीं करते, अली इब्ने अबू तालिब का जो चर्चा नहीं करते, वो अपनी आखिरत के वास्ते अच्छा नहीं करते, वो अपनी आखिरत के वास्ते अच्छा नहीं करते। फराज़े दार पर भी बोलते हैं सूरते मिसम, फराज़े दार पर भी बोलते हैं सूरते मिसम। अली वाले किसी जालिम से समझौता नहीं करते, अली वाले किसी जालिम से समझौता नहीं करते। सरे मैदान लड़ते हैं शहादत की तमन्ना, सरे मैदान लड़ते हैं शहादत की तमन्ना में। बहादुर गार में छिपकर कभी रोया नहीं करते, बहादुर गार में छिपकर कभी रोया नहीं करते। चली जाती अगर बीनाइयाँ उनकी तो अच्छा था, चली जाती अगर बीनाइयाँ उनकी तो अच्छा था, जो आंखें रख के भी शबीर पे रोया नहीं करते, जो आंखें रख के भी शबीर पे रोया नहीं करते। मेरे मौला मेरे अली
اب ذوالفقار آ جاؤ، لے کے اب ذوالفقار آ جاؤ. اب انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام ایک چھوٹے سے اسپیچ کا ہے. اس کے پہلے کچھ خالی مقدمہ اور پورے ٹاپک کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں جو غیبت کا زمانہ ہے، اور اس کے پہلے میں آپ نے دیکھا جب امامت کا زمانہ تھا تو ہر امام کے لیے کئی کچھ صحابی ہوا کرتے تھے جو امام کی نصرت کیا کرتے تھے. ہر امام کے دور میں امام کے صحابی ملیں گے جو امام کی نصرت کیا کرتے تھے. اسی طرح پہلے امام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام. اب آتا ہے ہماری بات کہ ہم اپنے وقت امام کی نصرت کس طرح کر سکتے ہیں. اسی عنوان پہ مزید روشنی ڈالنے میں بلانا چاہتا ہوں استاد محترم پرویز صاحب سے. وہ آئے اور اس عنوان پہ گفتگو کریں. آپ کا استقبال آواز بلند زبان سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمنتظرين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. صلوات وعجل فرجهم. مومنین کرام سلام علیکم. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا ہے نصرت امام کے متعلق. جس دعا کے جملے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے، یہ دعائے عہد جسے روزانہ نماز صبح کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جس میں ایک مومن اپنے عہد و پیمان کو اپنے امام کے متعلق روزانہ دہراتا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک مسلسل اس دعا کو نماز صبح کے بعد پڑھے تو اس کو یقیناً حضرت کی زیارت نصیب ہوگی. اور اگر وہ حضرت کے دیدار سے پہلے انتقال کر جائے تو جب حضرت کا ظہور ہوگا اسے قبر سے پھر سے اٹھا کر حضرت کے آوان و انصار میں شامل کیا جائے گا. یہ دعا کے جملے ایک مومن کی نصرت امام کی تمنا کا اظہار ہے
اس دعا میں ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تو مجھے امام کے انصار و اعوان میں شامل کر، ان کی دفاع کرنے والوں میں شامل کر، ان کے حوائج کو جلدی سے پورا کرنے والوں میں شامل کرو، ان کے اوامر پر، ان کے حکم پر عمل کرنے والوں میں شامل کر، ان کی حمایت کرنے والوں میں شامل کر، والسابقین الی ارادته، ان کے ارادوں کو پورا کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والوں میں شامل کر۔ ایک مومن کی تمنا نصرت امام کے متعلق اس طرح کی ہوتی ہے۔ اکثر ہماری کوشش اور ہماری تمنا دنیاوی امور میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی امور میں ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے، میرا گھر اس کے جتنا یا اس سے بڑا ہو، اس کے پاس فلاں چیز آئی ہے، اس نے فلاں موبائل لیا ہے، میرے پاس ویسا موبائل آنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے ہم لوگ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں دنیاوی امور میں، لیکن مومن کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ حضرت کے ارادوں کو پورا کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائے۔ والمستشہدین بین یدیہ، یہی تمنا کی عروج ہے کہ جب مومن یہ چاہتا ہے کہ حضرت کے ہی نظروں کے سامنے، ان کے ہی پرچم کے تلے شہادت پائے۔ تو ان دعاؤں کے جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن کی تمنا ہے امام کی نصرت کرنا۔ اب ذہنوں میں شاید ایک سوال آئے کہ امام کی نصرت اور ہم کریں، ہم تو امام سے مدد پاتے ہیں، مانگتے ہیں، اور حق بھی ہے کہ ہم کو یہ مدد ملتی ہے، تو اب ہم کیسے امام کی مدد کریں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم امام کی نصرت کریں؟ اس کا جواب جو ہے ہم لوگ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ برادران، اللہ غنی ہے، اس کو پوری کائنات سے غنی ہے، کوئی کسی کی اللہ کے لیے کوئی ایک بھی چیز کا اضافہ کمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر جب پوری کائنات نہیں تھی اور اللہ تھا تب بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں تھا، اور اگر پوری کائنات اس کی عابد بن جائے، اس کی حقیقی عبادت کرنے والے بن جائے، تب بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مدد اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اگر ہم یہ مدد کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کی مدد کرنا یعنی کیا؟ اس کے مخلوق کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہم یہ مدد کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کئی گنا عطا کرے گا اور ہمارے قدموں کو ایمان پر ثابت رکھے گا۔ تو امام کی نصرت بھی اسی طرح سے ہے۔ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو دیگر تمام مخلوقات سے غنی بنایا ہے، وہ محتاج ہے صرف اور صرف اللہ کے، دیگر تمام مخلوقات سے وہ بے نیاز ہے، بلکہ بقیہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اہل بیت کی محتاج ہے۔ ان کو رزق ملتا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، حیات ملتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، صحت ملتی ہے اہل بیت کے ذریعے سے، جتنی نعمتیں ہیں سب اہل بیت کے ذریعے سے، صرف انسانوں کو نہیں، جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں سب کو انہی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو ان کی نصرت کرنا یہ ہمارا امتحان ہے اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب میرے سوال کہ امام کی نصرت کیسے کی جائے؟
कैसे एक शख्स इमाम की नुसरत कर सकता है। इसके लिए रिवायतों में मिलता है कि इमाम की नुसरत 3 तरीके से की जा सकती है। एक है दिल से इमाम की नुसरत करना, दूसरा है ज़बान से इमाम की नुसरत करना, और तीसरा है आमाल से इमाम की नुसरत करना। दिल से इमाम की नुसरत करना यानी क्या, कैसे दिल से इमाम की नुसरत की जा सकती है। दिल का एक अहम काम है मारिफत हासिल करना। हम सब लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं, हमारा मकसद क्या है कि हम हज़रत वलीउल असर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के मुताबिक अपनी मारिफत में इजाफा करें। तो खुद यहाँ जमा होकर ये मारिफत में इजाफा करने की कोशिश करना, ये भी इमाम की नुसरत है। ये कैसे, ये तो फायदा हमारा है यहाँ पर, तो इमाम की नुसरत कैसे कहलाएगी? वो इसलिए कि इमाम का मकसद क्या है, इस दुनिया में इमाम आए क्यों है? लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की मारिफत में इजाफा करने के लिए। तो कोई भी शख्स अगर खुद अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाता है इस मारिफत के सिलसिले में, तो गोया वो इमाम के मिशन को, इमाम के मकसद को पूरा करने में मदद कर रहा है। ये मारिफत के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता है। अगर कोई शख्स इबादत करे, इस प्रोग्राम जो है इख्तिताम पे दुआ से उसके इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाएगा। अल मुंतज़र यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये जो है 2 मैगजीन शाया होता है साल में 2 बार, एक माह मुहर्रम में और एक शाबान में, ठीक है। ये मैगजीन आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने घर पे आ जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ ये नंबर है, इंशाल्लाह ये मस्जिद यहाँ पर लगा देंगे। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको खाली नेम और आपका एड्रेस डालना है, और इंशाल्लाह वो दो रिसाले जो है, जो मैगजीन है, वो आपके घर में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा दुरूस होता है, कोर्सेज भी है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं मैसेज में कि हमको वो भी हासिल करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपके घर में एक बुक आएगा, तो आप उसके पीछे जो है क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको पूरा पढ़ने के बाद लिखना है और फिर कॉपी से भेजना है, और फिर से दूसरा जो कोर्स है वो आ जाएगा। तो वैसे 18 दुरूस, ठीक है। इस तरह ये आप हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक अल मुंतज़र टीवी चैनल भी है, जहाँ पर रोहा है, अशार है, सूद है, प्रोग्राम्स है, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स जो है उसमें होते हैं, आप जो है साइट पे देख सकते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह यहाँ पर ही छोड़ा जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको रिफर कर सकते हैं, या जो कोड स्कैनर होता है उसको इंस्टॉल कर दें, तो यहाँ ताकि आप स्कैन करें तो भी वेबसाइट की तरफ आपको वो लेकर चला जाएगा। इसी के साथ इंशाल्लाह दुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ वो है कि इंशाल्लाह एक ज़माना हम ऐसा भी देखें अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कि इमाम का ज़हूर हो जाए, और इंशाल्लाह इमाम की विलादत के साथ मनाएं। अल्लाह ताला वाकई हमको जैसा इमाम चाहते वैसा बनाए, क्या शुमार करें। अल्लाह ताला हमको जब तक मौत न दे, जब तक इमाम ज़मान हमसे राज़ी न हो जाए, अल्लाह ताला हमको रोज़ाना इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करने की, उनको सलाम करने की, याद करने की तौफ़ीक़ अता
وتمتعوا فيها قليلا اللهم صل على محمد. مومنین، میں چندی گڑھ کے مومنین کی طرف سے المنتظر نے جو یہ پروگرام منعقد کیا اس کا شکر گزار ہوں. سہیل صاحب کئی دن سے اس پروگرام کے لیے فکرمند تھے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آگے سے جو پروگرام ہو اسے خوب اچھے سے مینیج کر کے کیا جائے. میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں جناب پرویز بھائی کی ایک تقریر سے. یہ تقریریں بہت مشکل سے ملتی ہیں. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ہم لوگوں کو ایک علمی تقریر سے نوازا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال جب یہ پروگرام ہو یہ دوبارہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو ہم اچھے پیمانے پر پروگرام کریں گے. تو صاحب سے اور رویز بھائی سے میری گزارش ہے کہ اس کو صحیح مینیج کر کے اس پروگرام کو کریں جس سے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس کا فائدہ اٹھا سکیں. بہت بہت شکریہ. اور المنتظر سوسائٹی کا میں بہت ممنون ہوں کہ یہ تو بہت پرانے بہت دنوں سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو اسی طرح سے توفیق دے کہ اس قوم کی خدمت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک پروگرام ہوگا گزارنے. پہلے بچوں کا پروگرام ہوگا پھر اسی طرح سے یہ بھی علمی پروگرام ہوگا. کتنے بجے